اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم ہمارا آج کا موضوع ہے۔ نقوش لکھتے ہوئے جو چیز سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ ایک قلم ہے۔ اب یہ قلم جو عام طور پر پین استعمال ہوتے ہیں ہمارے تحریر میں، کتابیں کاپیوں کے اوپر لکھتے ہوئے، اس کے مراد وہ قلم نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی اعمال سعد ہیں، یعنی کہ شادی بیاہ، کسی بھی نیک مقصد کے لیے ہم جو عمل تیار کرتے ہیں، نقش لکھتے ہیں، اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں شطوط کی ایک ٹہنی چاہیے ہوتی ہے، جیسی کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ اس ٹہنی کو ہم قلم کی شکل میں یہ دیکھیں اختیار کرتے ہیں۔ اس کو جو پرانے لوگ ہیں انہوں نے اپنے زمانے میں تختی کے اوپر لکھا ہوگا، اور اس زمانے میں اسی طرح کی قلمیں استعمال ہوتی تھیں۔ اس قلم کو بنانے کا بھی ایک خاص طریقہ کار ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے چھری پکڑی اور اس کو اس طرح سے، اس کی شکل آپ غور سے دیکھ لیں کہ اس کے آخر میں اس کو نوک کی شکل دی گئی ہے، اور یہ پھر اسے زعفرانی سیاہی میں ڈبو کے اس سے پھر کاغذ کے اوپر نقش کو لکھا جاتا ہے۔ جب ہم سادہ مال کے لیے قلم تیار کرتے ہیں تو اس کو گڑنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چاقو لے کے اسے ہم نے اس کا رخ اپنی طرف کرنا ہے، اور ایک خاص پڑھائی جو ہم اس دوران کرتے رہتے ہیں، اور اس کو کاٹ کے بالکل قلم کی شکل دے دیتے ہیں، اور یہ سارے کا سارا ہم نے اپنی طرف رکھ کے اسے کاٹنا ہے، چھیلنا ہے اس کو، جتنا بھی ہم کام کریں گے۔ یوں نہیں کرنا کہ آپ اس کا رخ یوں کر کے ایسے کریں۔ اس طرح کا قلم اعمال نحس کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جس میں رخ باہر کی طرف ہوتا ہے۔ بہرحال جب یہ قلم تیار ہو جائے تو اس کے اوپر خاص پڑھائی، جیسے میں نے پہلے کہا، کی جاتی ہے۔ اصل میں یہ قلم آپ کو دکھانے اور اس کے بنانے کا طریقہ کار بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ دوستوں نے یہ پوچھا تھا کیا سیاہی والے قلم سے یا نیلی سیاہی سے یا سرخ سیاہی سے ہم نقوش لکھ سکتے ہیں جو آپ نے اپنے ویڈیوز میں دی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی نقش ہم اس کو پاک اور صاف ماحول اور تمام جو اس کے لوازمات ہیں ان کے تقدس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ میں نے ابھی تک جتنے بھی نقوش آپ کو دیے ہیں، جتنی بھی پڑھائیاں دی ہیں، وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کے کلام اسماء الحسنہ سے متعلق ہیں۔ کوئی ایسا بھی عمل آپ کے سامنے بیان نہیں کیا گیا جو غیر اللہ یا شرک کے حوالے سے ہو۔ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو شرک اور غلط اعمال، منفی اعمال اور مشرکانہ اعمال سے محفوظ رکھا جائے۔ بہرحال نقش کی تیاری کے اندر شطوط کی لکڑی سے تیار کردہ قلم استعمال ہوگی، اور یہ قلم تمام سعد اعمال کے لیے استعمال ہوگی۔ پھر کچھ لوگوں نے یہ پوچھا کہ یہ کہ قلم متعدد بار استعمال ہو سکتی ہے، تو اس کا جواب ہاں میں ہے۔ آپ سعد اعمال کے لیے ایک قلم الگ رکھ سکتے ہیں، اور وہ مسلسل استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ آپ ہر عمل کے لیے ایک الگ قلم تیار کریں اور پھر اس کو ضائع کر دیں یا وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ اب اس کے علاوہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اعمال نحس کے لیے ایک الگ قلم ہوتا ہے، اور اس کے لیے کوشش یہ کریں کہ اس طرح کا ایک ہولڈر جس کے آگے لوہے کی نب لگی ہو وہ آپ استعمال کریں۔ اعمال سعد جو ہیں وہ زعفرانی سیاہی سے تحریر کیے جاتے ہیں، اور اعمال نحس جو ہیں وہ کالی سیاہی سے تحریر کیے جاتے ہیں۔ یہاں ہمارے نحس کی تیاری کے حوالے سے آپ کو بتانا کہ یہ کالی نب اور کالی سیاہی سے تحریر کیے جاتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو کوئی تعلیم دے رہا ہوں کہ آپ اعمال نحس تیار کریں یا اسے بنا کے لوگوں کو دیں یا اس میں لوگوں کا کوئی بیڑا غرق کریں۔ مقصد صرف ایک عمل کی تعلیم دینا تھا۔ اور اس کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کے لیے کنواں کھودتے ہیں تو اسی کنویں میں آپ کے اپنے گرنے کا امکان بھی ہوتا ہے۔ ہمیشہ ایسے اعمال تیار کریں جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوں۔ برائی یا نقصان پہنچانے یا نیچے دکھانے کے اعمال بلا وجہ اور تیار کرنا عمل کے لیے خود بھی نقصان دہ اور تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، ہمیں دین اور دنیا میں کامیابیاں عطا فرمائے۔
اور ہم پہ اپنی رحمتیں اور بخشش نازل فرمائے. آمین.